السلام علیکم ویورس، آج کی ریسیپی ہے چنے، وائٹ والے چنے، سفید چنے بازاری سٹائل میں بنائیں گے۔ اس کی ریسیپی بہت سمپل ہے اور یہ بہت اچھے بنتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں نے صرف اور صرف پیاز کو براؤن کیا تھا، گولڈن براؤن، اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو چکن ہے ڈائریکٹلی ڈال دیا تھا اور 1 ٹی اسپون سالٹ ڈال کے چکن کو فرائی کیا تھا پیازوں کے ساتھ اور نمک کے ساتھ، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد بھی میں نے ادرک، لہسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ بلینڈر میں بلینڈ کیا اور وہ جو پیسٹ تھا ابھی میں نے آپ کے سامنے اس میں ایڈ کیا، دیٹس اٹ۔ میں ایکچولی شروع کے اس کے سٹیپس ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ زبانی بتا دی ہیں۔ بلیو می، اس ریسیپی سے اگر آپ بناتے ہیں تو وہ چنے بہت مزے کے بنتے ہیں، اینڈ یہ ریسیپی بہت بہت سمپل ہے، ایزی ہے، اور یہ گارنٹیڈ بہت مزیدار چنے بنیں گے کہ آپ دعا دیں گے۔ اب یہ میں یہاں پہ بھنائی کر رہی تھی چکن کی۔ دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس پوائنٹ پہ سب سے پہلے میں نے آئل لیا تھا اندازے سے، اس میں جو پیاز تھا اندازے سے میں نے پیاز لیا تھا، تقریباً 2 میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے۔ ان پیازوں کو میں نے گولڈن براؤن کرنے کے بعد اس میں چکن ایڈ کیا تھا، اور ڈیورنگ فرائنگ میں نے 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کر دیا تھا۔ اس میں نمک اوبویسلی آپ اپنا حسب ذائقہ ایڈ کریں گے، آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس حساب سے ڈال لیں، میں نے اپنے حساب سے نمک ڈالا تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب چکن فرائی ہو گیا تھا تب میں نے اس میں ادرک، لہسن اور جو ہری مرچ ہوتی ہے وہ بلینڈر میں بلینڈ کیا تھا۔ ایک اور میجیکل چیز میں آپ کو بتاؤں گی، جب میں کوئی بھی سالن بناتی ہوں ادرک، لہسن اور ہری مرچ کو جب میں بلینڈ کرتی ہوں بلینڈر کے اندر، تو میں اس وقت اس میں جو سوکھا والا دھنیا ہوتا ہے ثابت، وہ ڈالتی ہوں 1 چمچ بھر کے، اور 1 چمچ بھر کے میں ثابت زیرہ ڈالتی ہوں، وائٹ والا سفید زیرہ۔ اور جب یہ میں چیزیں بلینڈر میں ڈال دیتی ہوں تو یہ ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ خود ہی بلینڈ ہو جاتی ہیں۔ اوبویسلی مجھے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بلیو می، یہ کھانے کو اتنا اچھا ٹچ دیتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کھانا آپ کا بہت مزیدار بنتا ہے۔ اب میں اس کی بنائی کر رہی ہوں تیز آنچ کے اوپر۔ یہ جب اچھی طرح بنائی ہو جائے گی پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے، پھر پانی جب بوائل ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں چنے ایڈ کر دیں گے، اور بس پھر ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں گے۔ اچھا، آپ نے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا اٹس ناٹ آل اباؤٹ ریسیپی، اس کے اندر اس کا جو ہے وہ پورا پروسیس ہے کہ میں اس کو کیسے بنا رہی ہوں، پورا پروسیس ہے۔ سو آئی وڈ ریئلی ریکمینڈ یو کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور ویڈیو کے اندر میں اینڈ میں ایک چیز ایڈ کروں گی جو کہ ایک سمجھ لیں کہ میجیکل ٹچ دیتی ہے۔ اس سے چنوں کا جو ذائقہ ہے وہ 100 ٹائمز اوپر ہو جائے گا، بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو یہ میں نے ابھی اس میں بلینڈر میں پانی بھر کے، یہ سمپل پانی میں نے لیا تھا، جس بلینڈر کے اندر میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ بنایا تھا اسی بلینڈر کے اندر میں نے پانی لیا، اور وہ پانی ڈائریکٹلی اس میں چکن کے اندر ایڈ کر دیا تھا۔ اب یہ پانی کو بوائل آئے گا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں اب پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں اپنے اسپائسز ایڈ کر رہی ہوں، جو کہ اوبویسلی میں اپنے ٹیسٹ اور اندازے کے حساب سے کر رہی ہوں۔ یہ اسپائسز آپ اپنے اندازے کے حساب سے ایڈ کریں گے۔ اچھا، میں نے اس میں بلیک پیپر ڈالی ہے کیونکہ یہ کالی مرچوں والے چنے ہیں، اور میں اس کو ذرا کالی مرچوں والے چنے کا ٹچ دینا چاہتی ہوں جو کہ ہمیں بازار میں ملتے ہیں، لیکن اوبویسلی گھر میں جو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے اس میں تقریباً 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑی سی ریڈ پیپر ایڈ کریں، لال مرچ کا پاؤڈر، کیونکہ اس میں ہری مرچ بھی بلینڈڈ فارم میں موجود ہے اور بلیک والی یعنی کہ کالی مرچ بھی ایڈ کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس میں جو ریڈ والی جو لال مرچ ہے اس کا پاؤڈر اسی حساب سے تھوڑا سا کم رکھا ہے، تاکہ میرے پاس جو ٹیسٹ ہے چنوں کے اندر وہ کالی مرچ کا آئے اور گرین پیپر کا آئے، سبز مرچ کا، ٹھیک ہے۔ بس یہ 2 مسالے ایڈ کیے۔ نمک اوبویسلی میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میں نے ڈیورنگ فرائنگ شروع میں ایڈ کر دیا تھا۔ صرف اور صرف میں نے اس میں لال مرچ ایڈ کی ہے، بلیک پیپر ایڈ کیا، کالی مرچ ایڈ کیا، اور اس میں اپنی کوکنگ کے دوران جو فریش کٹا ہوا پسا ہوا وہ جو ہوتا ہے گرم مسالہ، وہ تھوڑا سا ضرور ایڈ کرتی ہوں۔ بہت سے لوگ نہیں ایڈ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی سالن کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، لیکن مجھے جو گرم مسالہ ہے وہ میں کوکنگ کے دوران بھی ایڈ کرتی ہوں۔ اینڈ میں بھی تھوڑا سا
اسپرنکل کرتی ہوں، لیکن کوکنگ کے دوران بھی ایڈ کرتی ہوں ایک چٹکی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا بلیو یہ ہے کہ اس سے تو کھانے میں آن دا ہول اچھا ٹچ آ جاتا ہے، پلس اس سے ایک کلر بھی آ جاتا ہے۔ مجھے جو کلر گرم مسالے کی وجہ سے ہلکا سا ڈارک ہوتا ہے، آئی ریئلی لائک اٹ۔ سو اب یہ پانی کو بوائل آ گیا تھا، آ رہا ہے، یہ میں نے اس کا بوائل ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں۔ جیسے ہی اس کو بوائل آئے گا ہمارے پانی کی یخنی کو، میں اس میں چنے ایڈ کر دوں گی۔ اچھا، اب یہاں پہ میں اس کے بوائل ہونے کا، پانی کے بوائل ہونے کا ویٹ کری تھی، یخنی کے پانی کے بوائل ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس وجہ سے میں اس میں بار بار چمچہ ہلا رہی ہوں۔ اوبویسلی ہمیں اس طرح سے نہیں چمچہ ہلانا چاہیے۔ خیر، تو یہ سم ٹائمز میں کرتی ہوں کہ یہ تو چنے ہوتے ہیں، اس میں اور زیادہ اس کے ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے ابھی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں صرف ایک، زیادہ نہیں ہم نے ڈالنا، زیادہ ڈالیں گے تو کڑوا ہو جائے گا۔ وہ جو موٹی والی الائچی ہوتی ہے، یہ ایک وہ میں نے وہ ڈالی ہے، پلس صرف ایک بادیان خطائی کا پھول۔ اگر آپ کے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے یہ دونوں چیزیں تو وہ ڈالیں، اگر آپ کے پاس نہیں بھی گھر میں یہ دونوں چیزیں پڑی ہوئی تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اٹس کمپلیٹلی اوکے، یو کین اسکپ۔ بادیان خطائی کا پھول ڈال لیں ایک، اور صرف ایک ہی موٹی الائچی، دیٹس اٹ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ انہانس کر دیں گی، لیکن اگر آپ یہ چیزیں اسکپ بھی کرنا چاہیں تو یو کین اسکپ۔ چنے آپ کے بہت ہی مزے کے بنیں گے اس ریسیپی سے، اگر آپ اس کو فالو ایز اٹ از کریں گے تو انشاءاللہ۔ تو یہ بس آلموسٹ بوائل آ گیا ہوا ہے، اب ہم اس میں چنے ایڈ کریں گے۔ اچھا، یہ جو چنے ہیں یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دیے ہیں، آلموسٹ 1.5 گلاس کے قریب یہ چنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوک ہوئے چنے سوک ہوئے، اور ہمارے گھر میں ایک یہ چیز ہم لوگ کرتے ہیں تاکہ بیسیکلی اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ذرا یہ جلدی پک جائے، پلس اس کو ذرا بزاری ٹچ دینے کے لیے ہم اس کو سوک کرنے کے بعد اس کا پانی ریموو کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیکنگ سوڈا مل کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ گھنٹوں کے لیے بیکنگ سوڈا اس کو مل کے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو بیکنگ سوڈا ہے وہ ہم ریموو کر دیتے ہیں فریش واٹر کے ساتھ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ذرا جلدی پک جاتے ہیں، پلس ان میں جو سافٹنیس آتی ہے، ایک وہی والی جو بازاری چنوں کے اندر سافٹنیس ہوتی ہے، وہ والی سافٹنیس ان چنوں کے اندر آتی ہے۔ بٹ یاد رکھیں کہ وہ بیکنگ سوڈا جو آپ نے ان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے لگا کے رکھا ہے وہ ہم نے ریموو ضرور کرنا ہے، ایسے ڈائریکٹلی ایز اٹ از آپ نے چنے نہیں سوڈے والے ایڈ کرنے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ بیکنگ سوڈا جو چنوں کو لگاتے ہیں وہ آپ نے پکانے سے پہلے اپنی ہانڈی کے اندر شامل کرنے سے پہلے وہ بیکنگ سوڈا ریموو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس چنے ایڈ کر دیے تھے، اس کے بعد پھر بس میں اس کو بوائل آنے کا ویٹ کر رہی ہوں۔ جیسے ہی اس کو اچھی طرح سے بوائل آ جائے گا پھر ہم اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ میں چنوں کے بوائل آنے کا ویٹ کر رہی ہوں، تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب اس کو بوائل آ رہا تھا تو اس کے نا اوپر پر تھوڑی سی جھاگ آ گئی تھی۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم چنے کی دال بناتے ہیں تو یہ جھاگ اوپر آ جاتی ہے۔ اٹس اوکے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس جھاگ کو جیسے کہ میں بھی یہاں پہ ریموو کر رہی ہوں چمچے سے، آپ اس جھاگ کو چنوں کے اوپر سے چمچے سے ریموو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی بالکل ابھی یہاں پہ ایسے ہی کر رہی ہوں، یہ دیکھیں میں جھاگ چمچے سے الگ کر رہی ہوں، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد اب ہم اس کو ڈھکن رکھ کے میڈیم آنچ کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 10 to 15 منٹس کے لیے۔ اگر آپ نے چنوں کو سوڈا نہیں ملا ہوا تو اوبویسلی آپ کے چنے تھوڑا سا ٹائم لیں گے گلنے میں، لیکن میرے 10 to 15 منٹس کے اندر گل چکے تھے، بڑے اچھے قسم کے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ میں نے اس کو ڈھک کے چھوڑ رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی لک دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ 3 منٹس کے بعد چنوں کی یہ سچویشن، اب ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑے سے چنے لے کے ان کو بلینڈر میں نے ڈال لیا، اب میں ان کو بلینڈ کر کے ان کی پیسٹ جو ہے وہ ان چنوں میں ایڈ کر دوں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو چنے ہیں ان کا بڑا اچھا سا تھک سا گریوی بن جائے گی۔ بلینڈ کر کے میں ابھی آپ کے سامنے ڈال دیتی ہوں۔
یہ ہمارے پاس چنوں کا پیسٹ تیار ہو گیا. اب یہ پیسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس سے یہ تھک ہو جائے گی گریوی اس کی. اچھا یہ ہمارے چنے ریڈی ہیں. چنوں کا پیسٹ ڈالنے کے بعد یہ کنسسٹنسی ہے, ٹھیک ہے. میں نے اوپر سے فریش اس میں ہری مرچیں کاٹ کے ایڈ کر دی ہیں, تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا اور کالی مرچ اور گرم مسالہ ایڈ کر دیا اس کو ایک اچھا ٹچ دینے کے لیے. اب اس میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک میجیکل انگریڈینٹ ہے جو کہ ہم نے ایڈ کرنا ہے. وہ میجیکل انگریڈینٹ ہے سرکہ. میں نے تھوڑا سا سرکہ, کچھ ڈراپ سرکے کے ایڈ کیے ہیں اس میں. وہ اس سرکہ جو ہے وہ اس کو ایک بہت اچھی لک دیتا ہے اور اس میں ایک اچھا اس کی میٹھا پن بھی ختم ہو جاتا ہے اور بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ ہمارے چنے ریڈی ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو تڑکا بھی لگا سکتے ہیں. اب ہم نے فلیم آف کر دیا, چنے پک کے ریڈی ہیں. اس کا ٹیسٹ کر لیا, بہت مزیدار ٹیسٹ ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس پہ تڑکا دینے کے لیے اس میں آئل کے اندر تھوڑی سی ہری مرچیں گرم کر کے اس کو تڑکا بھی دیا جا سکتا ہے. ریڈی ٹو ڈش آؤٹ. حسین شکل ہے. اس کی کنسسٹنسی دیکھیں.